اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم نئے سال کی بات کرتے ہیں یا وقت کو ناپنے کی بات کرتے ہیں تو ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ جہاں پر یہ لفظ سال استعمال ہوتا ہے وہیں پر مہینہ بھی اسی کام کے لیے ہے، پھر اس کے ساتھ ہفتہ بھی اسی کام کے لیے ہے، پھر اس کے بعد دن بھی اسی حوالے سے جانا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو گھنٹہ ہے وہ بھی اسی مقصد کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور گھنٹے کے ساتھ منٹ اور سیکنڈ بھی، حتیٰ کہ جو ملی سیکنڈ ہے وہ بھی وقت کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہے جو انسان استعمال کرتا اور پھر وقت کے بارے میں یہ سوچتا یا پھر آئندہ آنے والے وقت کے بارے میں اپنے جو منصوبہ جات ہیں ان کو بناتا ہے۔ اور آج ہم اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے سیکھیں گے کہ خدا اس طرح سے ہمیں کیا سبق دینا چاہتا ہے، یا آج اس نئے سال کے موقع پر ہمارا خدا ہمیں اپنے پاک کلام کے ذریعے سے، اور خاص طور پر جب ہم سالوں کی بات کرتے ہیں کہ اتنے سال گزر گئے، یا 2024 گزرا، 2023 گزرا، 2022 گزرا، 2021 گزرا، اور 2025 ہمارے خدا نے دے دیا ہے، تو اس کے پیچھے دراصل خدا کا مقصد کیا ہے، یا خدا یہ اوقات اور یہ وقت ہمیں کیوں دیتا ہے۔ سو اس بات کو بھی یقیناً ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ دنیا میں اس وقت بہت سے کیلنڈرز رائج ہیں۔ اگر ہم آج کی بات کریں تو آج تاریخ کیا ہے جی؟ کیا تاریخ ہے آج؟ 1 جنوری 1 جنوری ہے۔ یعنی کہ جس کیلنڈر کو ہم فالو کر رہے ہیں اس کے مطابق آج 1 جنوری ہے، اور 1 جنوری کا مطلب سال کا پہلا دن ہے، اور آج ہم اسی لیے سال کے پہلے دن قادر مطلق خدا کی حضوری میں آئے ہیں تاکہ اس سال کا آغاز ہم اس کی عبادت کے ساتھ، اس کے حضور میں اکٹھے ہونے کے ساتھ کر سکیں، تاکہ سارا سال ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہم نے سال کا آغاز چونکہ خدا کی عبادت کے ساتھ کیا ہے، ہم نے سارا سال اس کی عبادت کرنی ہے اور اس کی حضوری میں ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے۔ اور جب ہم کیلنڈر کی یاد رکھے بات کرتے ہیں تو جس کیلنڈر کو میں اور آپ فالو کر رہے ہیں اسے ایک نام دیا جاتا ہے۔ ویسے اگر بات کی جائے تو ہمارے اپنے خطے میں اس کیلنڈر کے علاوہ اور کیلنڈرز بھی رائج ہیں، جن میں آپ کو اسلامی کیلنڈر ملتا ہے، اسلامی کیلنڈر کے علاوہ آپ کو ایک دیسی کیلنڈر بھی ملتا ہے۔ جو دیسی مہینے ہیں، جب آپ ساون کی بات کرتے ہیں، بھادو کی بات کرتے ہیں، تو یہ دراصل دیسی کیلنڈر ہے، اور وہ بھی اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں یہ بات یاد رکھیں، اس وقت تقریباً 30 سے زائد 30+ کیلنڈرز جو ہیں وہ رائج ہیں، اور جو دنیا ہے وہ مختلف طریقوں کے ساتھ نیا سال بھی اپنے کیلنڈرز کے مطابق مناتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو کیلنڈر فالو کیا جاتا ہے، جس کیلنڈر کے لوگ پیروکار ہیں، یا پھر اگر وہ اپنی مقامی سطح پر یا اپنے اس ملک میں یا اپنے خطے میں اس کے قائل نہیں بھی ہیں، تو بھی جب وہ انٹرنیشنل لیول پر یا بین الاقوامی اپنے تعلقات کو دیکھتے ہیں یا اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں تو پھر یہی کیلنڈر ان کو بھی فالو کرنا پڑتا۔ وہ بھی پھر اسی حساب سے نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اپنا کاروبار اور اپنی زندگی کے سارے معاملات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، اور اسے انگلش کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اسے ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے، اور وہ نام ہے
گریگورین کیلنڈر. دنیا میں زیادہ تر جو دنیا کے ایک غالب حصہ ہے دنیا کی آبادی کا، وہ اسی گریگورین کیلنڈر کو فالو کرتا یا اس کے مطابق زندگی میں آگے بڑھتا. اور ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ چند روز پہلے ابھی ہم نے اپنے خداوند یسوع مسیح کی ولادت کے دن کو بھی منایا ہے. بڑے دن کی عبادت میں اور آپ نے، اور نہ صرف ہم نے بلکہ عالمگیر کلیسیا نے بھی کی ہے. اور آج نہ صرف 1 جنوری کے حساب سے نیا سال ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد 8ویں روز 2 کام اس کی زندگی میں کیے گئے. پہلا، اس کا نام رکھا گیا، اور پھر ایک اور کیا گیا، اس کا ختنہ کیا گیا یہودی دستور کے مطابق. لیکن آج ہم ذرا انہی کیلنڈرز کو اپنے سامنے رکھ کر 1 جنوری کے حساب سے یا پھر نئے سال کے حساب سے یا اوقات کے حساب سے آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ایک اور بات آپ نے اپنی زندگی میں نوٹ کی ہوگی، سیکھی بھی ہوگی. کچھ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ٹرمز استعمال ہوتی ہیں زمانوں کو ناپنے کے لیے، یا جو اوقات ہیں ان کا حساب رکھنے کے لیے، یا جو دنیا ہے وہ اپنی تاریخ کو جاننے کے لیے کچھ اصطلاحات کا استعمال کرتی ہے. وہ آپ نے یقیناً پڑھی ہوں گی یا سنی ہوں گی. ان میں سے 2 بڑی عام ہیں. ایک ہے بی سی اور ایک ہے اے ڈی. پڑھیے جی کبھی آپ نے اے سی اور بی سی، اے ڈی اور بی سی کبھی آپ نے سنی ہو یا پڑھی ہو؟ جی کیا مطلب ہے اس کا؟ بی سی کا مطلب ہے، شاباش، بی سی کا مطلب ہے بیفور کرائسٹ. اور اے ڈی کا کیا مطلب ہے؟ آفٹر کرائسٹ. لیکن وہ اے ڈی ہے، اے سی نہیں ہے، آفٹر ڈیتھ. لیکن آج اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ جو پہلی بات آپ نے کی ہے بی سی، کیونکہ دنیا آج جس تاریخ کے دور میں سے گزر رہی ہے، دنیا کی تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور تقسیم کیا گیا ہے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے حساب سے. یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ دنیا کی تاریخ کو، اگر دنیا آج اپنی تاریخ کے بارے میں جو انفارمیشن رکھتی ہے یا کسی واقعے کے حوالے سے وہ بات کرتی ہے، تو وہ ان اصطلاحات کا استعمال کرتی ہے. یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو واقعہ ہے یہ بیفور کرائسٹ کا ہے، جسے اردو میں کہا جاتا ہے قبل از مسیح. اردو میں قبل از مسیح کہا جاتا ہے، انگلش میں بی سی کہا جاتا ہے، بیفور کرائسٹ. یعنی کہ یہ واقعہ خداوند یسوع مسیح کی ولادت سے، اس کی پیدائش سے اتنے سال پہلے کا ہے، یا اتنی صدیاں پہلے کا ہے، یا اتنے 1000 سال پہلے کا ہے. لیکن یہ بیفور کرائسٹ ہے، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے کا. لیکن دوسری بات، اس کے ساتھ جب آپ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اے ڈی کا ہے، یعنی کہ یہ بعد از مسیح کا ہے. یہ جو واقعہ ہے، مثال کے طور پر اگر آپ میں سے کوئی اپنی تاریخ پیدائش کی بات کرے، کوئی آپ میں سے ہے جو اپنی تاریخ پیدائش جانتا ہے، جس کو اپنی تاریخ پیدائش یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ آپ کو بھی یاد ہے؟ جی چلے کوئی بھی بتا دے آپ میں سے. آپ ہاتھ پہلے کھڑا کیا تھا. 9 نومبر ہے، لیکن سن کون سا ہے؟ 2006. آپ نے کہا 9 نومبر 2006 کو آپ پیدا ہوئی تھی. جب آپ 2006 کی بات کرتے ہیں تو دراصل آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ جو میری پیدائش ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے 2006 سال بعد ہوئی. جب آپ 2006 کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پیدائش خداوند یسوع مسیح کے بعد 2006 سال بعد ہوئی.
سو قبل از مسیح اور بعد از مسیح، بی سی بیفور کرائسٹ، اور اے ڈی جو بعد میں بعد از مسیح کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اے ڈی، لیکن یہ آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، یہ آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل مخفف ہے ایک لاطینی ٹرم کا اینو ڈومنی، اے ڈی، جس کا ترجمہ انگلش میں کیا جاتا ہے ان دی ایئر آف دی لارڈ، ان دی ایئر آف دی، یہ آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، اس بات کو ذہن سے آپ نکال دیں۔ سو یہ ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بعد از مسیح، یعنی کہ جو پہلے واقعہ ہے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے، وہ آتا ہے بی سی میں، اور جو اس کی پیدائش کے بعد کا واقعہ ہے وہ آتا ہے اے ڈی میں۔ اور اس کے لیے ایک اور بھی ٹرم استعمال ہوتی ہے ان دونوں کے لیے، بی سی کے لیے ایک اور ٹرم بھی ہے بی سی ای، میں بھی شاید یہ بھی آپ نے پڑھی ہو یا سنی ہو، یہ پڑھی ہے جی آپ نے بی سی ای؟ جی مریم، یہ ہے بیفور کامن ایرا، لیکن ترجمہ اس کا بھی وہی کیا جاتا ہے قبل از مسیح، یا وہ وقت جو اس سے پہلے کا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور ٹرم بھی ہے، اور وہ ہے جس طرح آپ بعد میں کرتے ہیں اے ڈی، اس کے لیے لفظ جو ٹرم ہے وہ ہے سی ای، پہلے کے لیے بی سی ای اور بعد کے لیے کون سی جی؟ سی ای۔ کچھ یاد بھی کسی سمجھ نہیں آ رہی۔ سی ای کا مطلب ہے تھوڑا سا خشک ہے، لیکن یہ سیکھنے کے لیے ہے۔ سی ای، سی کا مطلب ہے کامن ایرا، یعنی کہ جو کرنٹ زمانہ چل رہا ہے۔ سو جو بات ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، اس طرح سے آپ اس بات کو جان جاتے ہیں کہ اس دنیا کی تاریخ میں، اس دنیا کو پہچان دینے میں میرے اور آپ کے خداوند کا بنیادی کردار ہے، وہ درمیان میں ہے، اور دنیا یہ جانتی اور پہچانتی ہے کہ جو واقعہ اس کی پیدائش سے پہلے کا ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، کوئی اسے جانے یا نہ جانے، لیکن وہ ان ٹرمز کا استعمال کر کے دراصل اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اسے جانتا اور پہچانتا کہ یہ واقعہ قبل از مسیح کا ہے، یہ واقعہ بعد از مسیح کا ہے۔ اور میں اور آپ چونکہ اس کے پیروکار ہیں، میں اور آپ اس کے ماننے والے ہیں، سو یہ بات ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے کہ آج کی جو دنیا ہے، جو آج کے لوگ ہیں، وہ اپنی تاریخ کو، یہ دنیا اپنی تاریخ کو میرے اور آپ کے خداوند کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، اور اس کا گہرا تعلق ہے اس کی پیدائش کے ساتھ، کہ اس کی پیدائش نے دنیا کی تاریخ کے دو حصے کر دیے، دنیا کی تاریخ کو ایک پہچان دے دی ہے کہ یہ بی سی ہے، یہ قبل از مسیح ہے، اور یہ اے ڈی ہے، یہ بعد از مسیح۔ کوئی بھی بات کرے گا وہ کل عمر کی بات نہیں کرے گا، وہ سارے زمانے کی بات نہیں کرے گا، وہ جتنا ٹوٹل عرصہ گزر چکا ہے اس کی بات نہیں کرے گا، بلکہ جب بھی وہ بات کرے گا، لکھنے میں جو بھی بات آئے گی وہ لکھنے میں یہی آئے گی کہ یہ قبل از مسیح کا واقعہ ہے اور یہ بعد از مسیح کا واقعہ ہے۔ اور یہ اعزاز دنیا کی تاریخ میں کسی اور شخصیت کے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس یہ اعزاز نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے خداوند کی شان ہے، یہ اس کی قدرت اور اس کا اختیار ہے کہ آج دنیا اس کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ آج دنیا جب اپنی تاریخ لکھتی ہے تو اسے اسی کی حساب کے ساتھ، اور اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ، کیونکہ جب ہم زمانوں کی بات کرتے ہیں، جب ہم دنوں کی بات کرتے ہیں، جب ہم وقت کو ناپنے کی بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے خدا نے، کیونکہ یاد رکھیں جب ہم کیلنڈرز کی بات کرتے ہیں نا، تو کیلنڈرز دنیا کے شروع سے رائج نہیں ہیں۔ پہلے زمانے میں جب گھڑیاں نہیں تھیں، کیلنڈر نہیں تھے، یا اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں تھی، لوگ اس وقت بھی حساب رکھتے تھے، لوگ اس وقت بھی اپنی عمر کے بارے میں جانتے تھے، لوگوں کے پاس حساب کتاب اس وقت بھی تھا، لیکن اس وقت طریقہ کیا تھا؟ ذرا پاک کلام کی روشنی میں چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ ذرا نکالیں جی پیدائش کی کتاب، پیدائش کی کتاب نکالیں، اس کا پہلا باب،
اور پہلے باب کی 14ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ پیدائش کی کتاب کا پہلا باب ہے اور اس کی 14ویں آیت ہے جی۔ پاک کلام میں لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں۔ تخلیق کے زمانے کی بات ہے، جب خدا اس کائنات کو خلق کر رہا، اسی وقت ہی خدا نے وقت کا حساب رکھنے کے لیے ایک پیمانہ انسان کو دے دیا، اور وہ پیمانہ ہے دن اور رات کا۔ وہ پیمانہ شب و روز کا ہے کہ جب انسان کاؤنٹ کرے جی اتنی راتیں ہو چکی ہیں یا اتنے دن ہو چکے ہیں، وہ چاہے 12 گھنٹے کے حساب سے بات کر لے یا وہ 24 گھنٹے کے حساب سے بات کر لے، کیونکہ آج ہم بھی اگر ہم دن کی بات کرتے ہیں نا تو دن یہ بھی ہے کہ جب سورج نکلا دن طلوع ہو گیا، سورج غروب ہو گیا دن غروب ہو گیا۔ پھر جو 24 گھنٹے ہیں جب ایک چکر پورا ہو جاتا ہے اسے بھی دن کا نام دیا جاتا ہے۔ خدا نے جہاں پر ایک نظام رکھا ہے کائنات میں کہ خدا نے نیر بنائے ہیں تاکہ یہ شب و روز کے استعمال کے لیے بھی اور ان کی جان پہچان کے لیے بھی استعمال ہوں۔ ساتھ ہی خدا نے مقصد بھی بتا دیا کہ اگر یہ میں خلق کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں۔ انہی میں بائبل مقدس میں پہلی بار لفظ برسوں بھی استعمال ہوا ہے۔ سال، جس کا اور ایک ترجمہ ہم سال بھی کرتے ہیں، اور آج ہم سب بھی نئے سال کے موقع پر موجود ہیں۔ سو خدا نے ابتدا ہی سے یہ ایک پہچان انسانوں کو دی، لیکن اس کے لیے خدا نے استعمال کیا اپنی تخلیق کو، اور تخلیق میں سب سے جو بنیادی چیز خدا نے انسان کو دی اس پہچان کے لیے، وہ اصل میں نیر تو خدا نے بنائے، چاند ستارے بنائے، ستارے بھی بنائے، 2 نیر بنائے۔ ایک نیر اکبر، آگے جب آپ پڑھیں گے یہیں پر آپ کو یہ بات لکھی ہوئی ملے گی، ایک نیر اکبر اور دوسرا نیر اصغر۔ ان میں سب سے جو بنیادی کردار ہے وہ ہے نیر اکبر کا، اور آپ کو پتا ہے نیر اکبر کا جو اور ترجمہ کیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے جی؟ سورج۔ نیر اکبر جس کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے کہ وہ کیا کرے؟ دن پر حکمرانی کرے۔ کیا کرے جی؟ اور دن کے وقت کا کیا ہوتا ہے؟ سورج ہوتا ہے۔ سورج حکمرانی کے لیے، یا لفظ یہاں پر حکمرانی استعمال ہوا کہ وہ دن کے وقت نکلے اور لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اب دن کا آغاز ہو چکا ہے، اور پھر لوگ اس حساب سے اپنی زندگی میں جی اتنے دن ہو گئے، اتنے دن ہو گئے، اتنے ہفتے ہو گئے، اتنے مہینے ہو گئے، اتنے سال ہو گئے، اسی بات کو مد نظر رکھ کر، اور جب آپ نہ صرف کتاب مقدس کی تاریخ میں آگے بڑھتے ہیں بلکہ جب آپ عام دنیاوی تاریخ میں بھی آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ سورج کو ہمیشہ اس معاملے میں مرکزی حیثیت حاصل رہی۔ لوگ سورج کے حساب سے ان دنوں کا امتیاز بھی کرتے رہے ہیں، سالوں کا امتیاز بھی کرتے رہے ہیں، زمانوں کا امتیاز بھی کرتے رہے، اور چونکہ اس میں مرکزی حیثیت، چونکہ جب ہم اس سارے سسٹم کی بات کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے نیر اصغر بھی بنایا ہے، 7 ستارے بھی بنائے ہیں، سیارے بھی بنائے ہیں، جو مرکزی حیثیت حاصل ہے اس سارے سسٹم میں، چونکہ یہ سسٹم کہلاتا ہے سولر سسٹم۔ کون سا جی؟ سولر سسٹم، جسے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نظام شمسی۔ نظام شمسی میں جو سب سے بنیادی کام ہے، جو سب سے مرکزی کام ہے، وہ ہے سورج کا، کہ سورج کی وجہ سے، اور جو باقی سارے سیارے ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ سورج کے گرد کیا کرتے ہیں؟ کسی کو ان کے نام آتے ہیں جی؟ ان کے نام کیا کیا ہیں؟ بچوں کو آتے ہوں گے، شاباش۔ مارس، جوپیٹر اردو میں بتائیں۔ مشتری، جی زحل، مریخ، شاباش۔ زمین، میں یہی کہہ رہا کہ آپ میں سے کوئی نام لے زمین کا بھی۔ انہی سے، اور یہ ہیں کتنے پتا آپ کو کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ انہی میں سے ایک آپ کی زمین بھی ہے، اور زمین بھی کیا کرتی ہے؟ سورج کے گرد۔ یہ سارا یہ سسٹم ہے ایک جو خدا نے بنایا ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کس پر کر رہا ہے؟ سورج کے اوپر۔ کس کے اوپر جی؟
لیکن جس بات کی طرف آج میں آپ کو لے کر آنا چاہتا کہ یہ سارا نظام، یہ وقتوں کا امتیاز، خدا نے اس کا مرکز بنایا ہے سورج کو نظام شمسی میں، جس کو سب سے مرکزی حیثیت حاصل ہے. اور اسی بات کو سامنے رکھ کر جب آج یہ دنیا بی سی کا استعمال کرتی ہے، اے ڈی کا استعمال کرتی ہے، اور یہ جانتی ہے کہ یہ بات قبل از مسیح کی ہے، یہ بات بعد از مسیح کی ہے، تو یہ بات یاد رکھیں، سورج کو نظام شمسی میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور اس دنیا میں اور اس کائنات میں جو سب سے مرکزی شخصیت ہے، جو اس کی تاریخ میں درمیان میں کھڑی ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح، کہ جس کی بدولت آج یہ دنیا اپنی پہچان رکھتی. ہم نے اس کی پیدائش کو دن کو منایا ہے، اور اس کی پیدائش نے یہ بات یاد رکھے، اس کی پیدائش کے ساتھ ایک ایسا کام ہوا. ایک اسکالر نے اس کے بارے میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، کیونکہ کئی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دراصل یسوع مسیح ایک افسانوی کردار ہے، وہ تو کبھی دنیا میں آئے ہی نہیں ہے، جو کام اس نے کیے وہ تو انسان کی عقل اور سمجھ سے بالا تر ہے. اور اس نے یہ بات لکھی کہ اگر وہ دنیا میں کبھی نہیں آیا، اگر اس کی کبھی پیدائش نہیں ہوئی، تو پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ کون تھا کہ جس کی پیدائش کے ساتھ جس دنیا کی تاریخ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور ایک کو لوگ قبل از مسیح کہتے ہیں، ایک کو بعد از مسیح کہتے ہیں، وہ اتنی زور کے ساتھ ٹکرایا کہ دنیا کی تاریخ کے دو حصے کر دیے. یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے خداوند کا کام ہے. اس کی پیدائش کے ساتھ یہ کام ہوا. اور آج اگر کوئی اسے مانے یا نہ مانے، آج کوئی اسے جانے یا نہ جانے، لیکن جب وہ، اور آج کے دن یہ سب کے لیے چیلنج بھی ہے، جو اس کی شخصیت کا انکار کرتے ہیں، وہ کبھی اپنی پاکٹ سے اپنا آئی ڈی کارڈ نکالے اور اپنے آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو ان کی تاریخ پیدائش درج ہے وہ اسے پڑھیں. اور جب وہ اسے پڑھیں گے تو یہ بات یاد رکھیں، دراصل وہ اعلان کر رہے ہوں گے کہ بے شک ہم اسے جانتے ہیں، ہم اس کے نام سے ناواقف ہیں، لیکن جب وہ اپنی تاریخ پیدائش بتائیں گے تو پھر وہ اس بات کا اعلان کریں گے کہ وہ یسوع مسیح کے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں، کہ وہ اس دنیا کی مرکزی شخصیت. کیونکہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کی ذات سے انکاری، لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے نجات دہندے نے، ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر اس کے تاریخ کے دو حصے کر دیے، پہچان دے دی، دنیا کو پہچان دے دی ہے. ان کی اپنی پہچان خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے ہے. اور یہ بات یقیناً میرے اور آپ کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے کہ ہم اسی شخصیت کے پیروکار ہیں. اور اسی زمانے میں اسی کے، جب اس کا انگلش ترجمہ اے ڈی کا کیا گیا، ان دی ایئر آف دی لارڈ، لارڈ میننگ جیسس کرائسٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا ترجمہ کیا ان دی ایئر آف دی لارڈ، ایئر کا مطلب ہے سال، جو لوگ آ رہے ہیں. اور چونکہ اس کے بارے میں جو دوسرا لوگوں نے کیا ہے CE کامن ایرا، یعنی کہ جو کرنٹ زمانہ ہے، اور یہ بھی ایک طرح سے اعلان ہی ہے کہ وہ یسوع مسیح کے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں، کہ جو اب پیدا ہو رہے ہیں، جو کیا ہو رہا ہے جی، جو پیدا ہو رہے ہیں وہ دراصل یسوع مسیح کے سال ہی میں پیدا ہو رہے ہیں. اور یاد رکھیں اس کا ثبوت ہمیں کتاب مقدس میں بھی ملتا ہے. اگر آپ یوحنا کے انجیل کا پہلا باب پڑھتے ہیں اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا. آگے کیا لکھا ہے کہ وہی کلام اور سب چیزیں اس کے. آج دنیا اس بات کو ماننے پر مجبور ہے. جب وہ یہ کہتی ہے کہ ان دی ایئر آف دی لارڈ، تو دراصل وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی اسے مانتے. اور اس لیے تو پولس رسول نے لکھا تھا کہ اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع مسیح ناصری کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ وہ آسمانیوں کا، خواہ وہ زمینیوں کا، اور خواہ وہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں. ہر ایک، اور خدا کے جلال کے لیے ہر ایک زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند. ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے.
اور آج ہم نیا سال منا رہے ہیں. ہمارے لیے یقیناً یہ خوشی بھی ہے، خوشی کا موقع بھی ہے کہ ہمارے خدا نے ہماری زندگی میں ایک نیا سال دیا. 2024 کے لیے یقیناً آج کے دن ہم خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. لیکن یہ 2025 کا سال ایک مقصد کے ساتھ ہمیں ملا، اور مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے خداوند کے نام کو جلال دیں. مقصد یہ ہے کہ جس نے ہمیں پہچان دی ہے، مقصد یہ ہے، اور اس بات کو یاد رکھیں، کئی بار یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اس کی پیدائش ہوئی ہے. اس بات کو کبھی مت بھولیں بطور ایماندار کہ وہ اپنی پیدائش سے پہلے موجود ہے. یہ پیدائش کے بعد اور جو اس کے مصلوب ہونے کے جو صلیبی موت ہے، یہ اس کی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ، جس کی زندگی کا چھوٹا سا حصہ ہے، وہ اپنی پیدائش سے پہلے موجود ہے. اس لیے تو یوحنا نے لکھا کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا. وہ ابتدا سے ہے. اور پھر یاد رکھیں وہ اپنی موت کے بعد بھی موجود ہے، کیونکہ ہم اپنے عقیدے میں بھی اس بات کا اعلان اور اقرار کرتے ہیں کہ وہ مر بھی گیا، وہ دفن بھی ہوا، لیکن تیسرے دن مردوں میں سے، اور پھر وہ آسمان کے اوپر بھی موجود ہے، زندہ موجود ہے. وہ اپنی موت کے بعد بھی زندہ، پیدائش سے پہلے موجود ہے. کیونکہ پاک کلام میں یہ بھی لکھا ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں عبرانیوں کے خط کو، تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں، جس کی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اس حصے کی وجہ سے دنیا کو پہچان مل گئی. سو اگر اس نے ہمیں یہ 2025 دیا ہے، جس نے ہمیں پہچان دی ہے، جس نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے، جس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹی کے طور پر ایک اعزاز سے بخشا ہے، تو کیا پھر ہم پر یہ فرض نہیں بنتا کہ پھر کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ 2025 میں ہماری وجہ سے ہمارے خداوند کو لوگ جانے اور پہچانے، ہمارے کاموں کی وجہ سے دوسرے لوگ. اور اس لیے خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا مقدس متی رسول کے انجیلی بیان میں کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر دوسرے لوگ تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. خدا نے اس لیے یہ 2025 کا سال آپ کو دیا ہے. سو 24 میں جتنی کمیاں آپ کی زندگی میں رہی ہیں، جتنی کمزوریاں آپ کی زندگی میں رہی ہیں، ضرور ہے کہ وہ اس میں آپ پورا کریں، اپنے آپ کو خدا کی سپردگی میں دیں. اور اگر آپ 2024 میں بھی آپ نے ایک ایماندارانہ زندگی گزاری ہے، تو خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ ایمان میں اور زیادہ بڑھیں، آپ اور زیادہ ترقی کریں. اور اگر آپ خدا سے دور رہے ہیں، اگر آپ ایک بے ایمان کے طور پر موجود رہے ہیں 2024 میں، تو خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ بے ایمانی کی زندگی چھوڑ کر ایماندارانہ زندگی کا آغاز کر دیں. آج سے، نئے سال سے، اور نئے کا مطلب ہے جو پہلے نہیں تھا، تازہ، فریش، جو پہلے نہیں تھا. اگر یاد رکھیں، اگر ہم کل کی بات کریں، 31 دسمبر کی بات کریں اور آج کی بات کریں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ کل بھی ٹھنڈ تھی، آج بھی ٹھنڈ ہے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے. کل بھی دھند تھی، آج بھی دھند ہے. نیاپن کیا ہے؟ کیسے نیا سال؟ صرف یہ کہ کل 31 دسمبر 2024 تھا اور آج 1 جنوری 2025 ہے، صرف یہ تبدیلی ہے؟ یہ تبدیلی نہیں، یاد رکھیں. نیا اس وقت جو پہلے نہیں تھا، اور اس کو نیا بنانا ہے آپ نے، نیا پن لے کر آنا ہے آپ نے. جب آپ پہلے جیسی زندگی، 2024 جیسی زندگی گزاریں گے تو کوئی نیا سال نہیں ہے. پھر وہی اگر پرانی روٹین ہے ہماری، اگر 2024 میں ہماری یہ پہچان تھی کہ ہم جھوٹے تھے اور 2025 میں بھی وہی ہے، پھر نیا سال نہیں ہے. اگر 2024 میں چور تھے اور آج بھی ہیں، کوئی نیا پن نہیں ہے. نشے باز تھے، آج بھی ہیں، کوئی نیا پن نہیں ہے. نافرمان تھے، آج بھی ہیں، کوئی نیا پن نہیں ہے. لالچی تھے، آج بھی ہیں، کوئی نیا پن نہیں ہے. بدکار تھے، آج بھی ہیں، کوئی نیا پن نہیں ہے. یہ کیسے نیا سال ہوگا؟ اور یہ خدا نے آپ کو ایک امید کے ساتھ دیا ہے. خدا نے آپ کو ایک امید کے ساتھ نئے سال میں داخل کیا ہے
کہ 2024 آپ کی زندگی میں ایسے ایسے رہا اور آپ بے ایمان اور آپ ایک نافرمان اور آپ ایک گنہگار رہے، 2025 تمہیں مل رہا اس امید کے ساتھ کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، اس امید کے ساتھ کہ 2025 واقعی آپ کے لیے ایک نیا پیغام لے کر آئے گا۔ اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جب مقدس یعقوب کی کشتی ہوئی، اس نے جب جانے کی بات کی، مقدس یعقوب نے کہا کہ میں جانے نہیں دوں گا جب تک مجھے تو برکت نہیں دے گا۔ اور وہ آگے سے کیا ہوا کہ چونکہ صبح صبح کا پاؤں پھٹنے لگی تھی، اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ پوچھا گیا تیرا نام کیا ہے؟ بتایا میرا نام یعقوب ہے۔ جواب ملا کہ آگے کو اب تیرا نام یعقوب نہیں ہوگا، اور پہچان کے طور پر جو اس کی ران کا پٹھا ہے اسے چھو دیا گیا تھا اور وہ لنگڑانا شروع ہو گیا۔ اور وہاں پر لفظ درج ہیں، کبھی بائبل مقدس میں پڑھ لیجئے گا، وہاں پر لفظ درج ہیں پیدائش کی کتاب کے 28ویں باب میں کہ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ کاش ایک ایسا ہی سورج ہماری زندگی میں بھی طلوع ہو، ہماری چال میں تبدیلی آ جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لگنانے لگے، کاش ہماری زندگی میں مسیحی چال چلن آ جائے، کاش ہمارے کردار کے وسیلے سے، کاش ہماری گفتار کے وسیلے سے، کاش ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے وسیلے سے پتہ چلے کہ ہم مسیحی۔ اور 2025 خدا نے ہمیں اسی امید کے ساتھ دیا ہے، سو خدا کی شکر گزاری بھی کرتے رہیں، جو اعزاز خدا نے آپ کو دیا ہے اس کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے رہیں، اور ضرور اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں بھی دے دیں کہ خدا میں خود سے کچھ نہیں کر سکتا، میں خداوند ابلیس کے ہاتھوں بے بس ہوں۔ اگر آپ باقی کچھ چھوڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے گناہ کو ترک کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لے کر آئیں اور خدا سے کہیں خدا میں کوشش کر کر کے تھک گیا، میں نے نہ جانے کتنے سالوں سے یہ کوشش کی کہ اگلے سال میں نشہ نہیں کروں گا لیکن پھر نشئی ہوں، میں نے یہ وعدہ کیا کہ اگلے سال بدکاری نہیں کروں گا میں پھر بھی حرام کار ہوں، میں نے وعدہ کیا کہ میں جھوٹ چھوڑ دوں گا میں پھر بھی جھوٹا ہوں، میں لالچ بھی کرتا نہ جانے کیا کچھ کرتا، خدا نے اپنے آپ کو تیری سپردگی میں دیتا۔ جس طرح زبور نویس یہ بیان کرتا ہے کہ اپنا پار یہوہ تے سٹ، اپنے آپ کو خدا کی سپردگی میں دے دے کہ ہاں خدا نئے سال کے اس موقع پر میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ یہ نیا سال تو نے مجھے گناہ گار ہونے کے باوجود دے دیا، میں اپنے آپ کو تیری حضوری میں لے کر آتا ہوں اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تیرا اکلوتا بیٹا میرے گناہوں کو لے کر صلیب کے اوپر قربان ہو گیا۔ پھر وہی لہو جب آپ کے بدن کے اندر آئے گا آپ کی زندگی یکسر تبدیل ہو جائے گی، اور پھر یہ 2025 کا سال واقعی آپ کے لیے ایک نیا سال ہوگا۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔